اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، میں جاوید اصغر گورنمنٹ کالج جہانیہ سے سال دوم اردو کے لیے اور اردو میں بھی حصہ نظم محترم پروفیسر ثناء الرحمان صاحب آپ کو حصہ نثر پڑھا رہے ہیں، تو میں اب حصہ نظم کا آغاز کر رہا ہوں. آج ہم مولانا ظفر علی خاں کی لکھی ہوئی حمد پڑھیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حمد کیا ہوتی ہے، پھر مولانا ظفر علی خان کون تھے اور انہوں نے یہ حمد میں کیا کہا ہے. ہم اردو ادب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم نثری ادب کہتے ہیں، ایک کو شعری ادب کہتے ہیں. وہ جو محترم ثناء الرحمان صاحب پڑھا رہے ہیں وہ نثری ادب ہے. اس میں آپ مضمون پڑھیں گے، ڈرامہ پڑھیں گے، خاکہ پڑھیں گے، افسانہ پڑھیں گے، مزاح پڑھیں گے. وہ صنف نثر ہیں. اور جو صنف شعر ہیں اس میں حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے، وسوخت ہے، گیت ہے، کینٹو ہے، ہائیکو ہے، مثنوی ہے. اس میں کچھ اصناف اپنے موضوع کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے حمد اللہ کی تعریف، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مرثیہ کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کرنا، قصیدہ بادشاہ وقت کی تعریف کرنا. اسی طرح غزل وہ حیاتی صنف سخن ہے، اس کی خاص شکل ہے. آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، ہر غزل میں مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. اس کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ غزل کا بنیادی موضوع تو حسن عشق ہی ہے، لیکن عہد حاضر کی جو غزل ہے وہ زندگی کے تمام معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ اب بیان کرتی ہے اور پوری تاثیر کے ساتھ، اثر کے ساتھ وہ بیان کرتی ہے. اسی طرح مثنوی ہے. مثنوی میں بھی اس کی بھی خاصیت ہوتی ہے. اس میں بھی آپ کسی کہانی کو پیش کر سکتے ہیں. اردو نثر میں جو داستان ہے نا، اس کا جو شعری قالب ہے وہ مثنوی ہے. مثنوی بھی ہم کسی داستان کو پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح قطع ہے. اس میں قطع میں اس کے اشعار کی تعداد کم از کم 2 ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی خیال کو ہم پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح رباعی ہے. اس کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں اور اس میں بھی فلسفیانہ موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے. ہائیکو ہے. یہ جاپان سے آئی ہوئی صنف سخن ہے. اس کے 3 مصرے ہوتے ہیں. اس میں ایک مکمل خیال کو جو قدرے ادھورا ہوتا ہے ہم پیش کرتے ہیں. اسی طرح نظم ہے. یہ تسلسل خیال پر مبنی ہوتی ہے. وہ شمیم احمد نے بڑی خوبصورت بات کی کہ غزل خیال کی ریزہ کاری پر مبنی ہے، جبکہ نظم خیال کی شیرازہ بندی پر مبنی ہے. تو نظم میں بھی آپ کسی ایک موضوع کو پیش کر سکتے ہیں، کسی بھی ایک موضوع. وہ فطرت ہو سکتا ہے، وہ انسان کے معاملات اور مسائل ہو سکتے ہیں، وہ انسانی جذبات ہو سکتے ہیں، اخلاقیات ہو سکتی ہیں، ملکی مسائل اور معاملات ہو سکتے ہیں. تو گویا یہ جو اصناف سخن ہیں، اس میں ہم مختلف اصناف جو ہیں ہم پڑھتے ہیں. اس میں کچھ اپنے موضوع کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی ان کا موضوع بتا دیتا ہے کہ یہ صنف ہے. میں نے ابھی بتایا حمد ہے، نعت ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے. یہ موضوعاتی اصناف. اس کے مقابلے میں حیاتی اصناف جو اپنی شکل سے پہچانی جائیں، اس میں غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے، مثنوی ہے، قطع ہے، ہائیکو ہے، کینٹو ہے. ہائیکو اور کینٹو، ہائیکو جاپان سے آئی، کینٹو انگریزی ادب سے آئی، ترائلے ہے یہ فرانس سے آئی. تو یہ مختلف اصناف ہیں، لیکن اس میں ہمارے ہاں جو رائج ہو سکیں، جن کو
مقبولیت مل سکی یا دوام حاصل ہوا، وہ زیادہ غزل ہے یا نظم ہے؟ ہمارے جو نصاب ہے اس میں غزل بھی ہے، اس میں نظم بھی ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں کتاب بھی ہے. یہ ہمارے نصاب میں اصناف شامل ہیں سیکنڈ ایئر کے جو ہم پڑھیں گے. تو مولانا ظفر علی خان اردو کے قدر اور کلام شاعر تھے. قدر اور کلام شاعر اس کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے کلام کہنے پہ، بات کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں. یعنی وہ کسی خیال کو اپنے شعر میں پیش کرنا چاہے، شعری کالم میں ڈالنا چاہے تو لفظ اس کی دیوار نہ بنے. تو یہ انہیں قدرت حاصل تھی کہ قادر الکلام شاعر تھے. انہوں نے اپنی شاعری کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. انہیں قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی یاد رہے، ان کی زیادہ تر شاعری ہنگامی واقعات پر مبنی ہے. اس کی ایک وجہ تھی. اب میں ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں ظفر علی خان کا. یہ جو پاکستان کا گجرات ہے نا، پنجاب کا، ہمارے پنجاب کا ضلع گجرات، اس کے وزیر آباد ایک تحصیل ہے، اس کے گاؤں میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وہاں سے کی. پٹیالہ سے انہوں نے میٹرک کیا، علی گڑھ چلے گئے. شبلی سے اور پروفیسر آرنلڈ سے انہوں نے قصب فیض کیا، بی اے کیا. حیدرآباد دکن میں ملازمت کی، کچھ عرصہ محکمہ ڈاک میں بھی کی. یہ ملازمتیں کرتے رہے. ان دنوں تحریک آزادی ہند عروج پہ تھی، یہ اس میں شامل ہو گئے. یہ صحافی تھے بنیادی طور پہ. ان کے والد صحافی تھے. وہ ذمہ دار کے اخبار سے، ذمہ دار کے نام سے ایک اخبار لاہور سے نکالتے تھے. یہ حیدرآباد دکن میں رہے، علی گڑھ میں رہے. جب والد صاحب کا انتقال ہوا پھر لاہور آ گئے تو ذمہ دار اخبار کی انہوں نے ادارت سنبھالی. تو یہ قادر الکلام شاعر تھے اور صحافی تھے، اور بلند بانگ صحافی. بلند بانگ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس وقت صحافت کرنا تو بڑا مشکل کام تھا نا. ظاہر انگریز کو چیلنج کرنا، سامراج کو چیلنج کرنا، سامراج کا ساتھ دینے والوں کو چیلنج کرنا، سامراجیت کو للکارنا. سامراج کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ سن لیں. سامراج ہم اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری طاقت کے اوپر اپنی قوت کے بل بوتے پہ قبضہ کر لے، اس کے خوابوں پہ، اس کے وسائل پہ، اس کے خیالات پہ اپنا تسلط جما لے، وہ سامراج ہے. آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ 7 سمندر پار سے آیا، ہندوستان پر قبضہ کیا، تو وہ سامراجی طاقت ہے. کون؟ برطانیہ. آپ فرسٹ ایئر میں بھی ایک نظم پڑھائے ہوں گے، مستقبل کی جھلک، مولانا ظفر علی خان کی نظم تھی. اس میں بھی استعمار کا اور سامراج کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ استعماری اور سامراجی قوت، یعنی یہ مترادفات ہیں، دونوں لفظ ہم مانی ہیں. تو وہ جو سامراجی طاقت تھی برطانیہ، اس نے قبضہ کر لیا. اس کے خلاف لکھنا اخبار میں تو مشکل کام تھا، اس لیے ان کا اخبار بند ہو جاتا، سزائیں ہوتی، لیکن یہ سچ کہنے سے باز نہیں آتا. اسی طرح شعروں میں بھی یہ سامراج کو للکارتے تھے. اور اس وقت ہندوستان کے اندر سیاسی تحریک چل رہی تھی. کوئی واقعہ ہوا، انہوں نے اس پہ نظم لکھی، صبح ذمہ دار میں چھاپی. اچھا، خطیب کمال کے تھے، تقریر بڑی کمال کرتے تھے. تو یہ ان میں یہ خوبیاں تھیں. اور یہ دیکھیے ایک مزے کی بات کہ عہد گزشتہ میں ہمیں پیسیوں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بے پناہ کمال یا اوصاف رکھتے ہیں. یعنی وہ اچھے مقرر بھی ہوتے ہیں، اچھے رائٹر بھی ہوتے ہیں، وہ سامراج کو للکارتے بھی ہیں، وہ اپنے مشن اور منصب کو بھی سامنے رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی کمال کا ہوتا ہے، اخلاقیات پہ بھی کاربند ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. عہد حاضر آہستہ آہستہ ایسی شخصیات سے خالی ہو رہا ہے. اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ظفر علی خان قادر الکلام شاعر تھے. ظفر علی خان بلند بانگ صحافی تھے. ظفر علی خان بہترین مقرر تھے. ظفر علی خان بہترین مترجم تھے، ترجمے کرتے تھے مختلف کتابوں کے، تحریروں کے جو دوسری زبانوں میں ہوتی تھیں، ان کے ترجمے کرتے تھے ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان کی یہ حیثیتیں ہیں، اور یہ ان تمام حیثیتوں میں یکتا تھے، یہ کمال رکھتے تھے. انہوں نے بڑی طویل نظمیں لکھی ہیں اور بڑی مشکل بیروں کا انتخاب کیا. بیر یہ جو شعر کا ایک سطر ہے نا، اسے مصرع کہتے ہیں، اور مصرے میں جو ردیف قافیہ ہے، ان دونوں کا مجموعہ بیر کہلاتا ہے. یعنی مشکل ردیف قافیہ میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، لیکن انہیں
بالکل بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. زبانوں بیاں پہ کمال کا عبور، شاعری حالات کے تقاضوں کے مطابق، اور ان کے جو مجموعے ہیں اس میں چمنستان ہے، بہارستان ہے، خیالستان ہے، حبسیات ہے، یہ ان کی شاعری کے مجموعے. انہوں نے حمد اور نعت بھی کمال کی لکھی ہے، بالکل مختلف پیرایہ اختیار کیا حمد اور نعت کے اندر بھی. تو ظفر علی خان کی جو حمد ہے وہ آج ہم پڑھ رہیں گے. یہ میں نے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ شاعری کیا ہے اور شاعری کے اصناف کیا ہیں اور ظفر علی خان کون تھے اور یہ حمد کیا ہے. حمد اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں. اور یہ حمد کے لیے کوئی خاص حیت نہیں ہے، کسی بھی حیت میں لکھی جاتی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا نا، یہ موضوعاتی صنف سخن ہے جو اپنے موضوع سے پہچانی جاتی ہے. اور یہ جو اس کے لیے کوئی بھی حیت ہے، آپ چاہیں تو قصیدے کی حیت میں لکھ لیں، آپ چاہیں تو کوئی حمدیہ کتا لکھ لیں، آپ چاہیں تو نظم کے اندر بھی اس کو لکھ لیں، گیت کے پیرائے میں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، حمد کا ہی مصرع ہے، تو یہ کسی بھی پیرائے میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ جو ہماری حمد ہے جو اس وقت ہمارے نصاب میں ہے، یہ غزل حیت میں لکھی گئی ہے. اور غزل میں آپ جانتے ہیں نا، فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں مطلع بھی ہوتا ہے، مقطع بھی ہوتا ہے، ردیف بھی ہوتا ہے، قافیہ بھی ہوتا ہے. اس میں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ موجود ہے. اور یہ جو حمد ہے یہ غزل حیت میں ظفر علی خان نے لکھی ہے، اور اس میں اس کے ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کی ہے. اور انہوں نے اس نظم کو، حمد کو روایتی حمد نہیں بنایا، بلکہ اس موضوعات کے اندر جدت ہے. اس میں انہوں نے اپنی بے بسی کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ کی کبریائی بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے کس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام پوری انسانیت تک اور قیامت تک آنے والے ہر انسان تک پہنچایا. تو یہ حمد ہے، غزلیت میں لکھی گئی ہے. انشاءاللہ میں اس کے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں، کل ہم اس کے مشکل لفظوں کے معنی اور آگے یہ ابھی خواندگی ہے، خواندگی پڑھنے کو کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر آگے اس کی وضاحت کریں گے. پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جو طلبہ میڈیکل یا نان میڈیکل کے ہیں یا آرٹس کے ہیں یا آئی سی ایس کے ہیں، ان کے گروپس ہم نے بنا دیے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. آپ اپنے گروپ میں ان گروپس میں اپنا نمبر ایڈ کریں گے تو آپ اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے. پھر یہ لیکچر بآسانی آپ کو مل سکیں گے، آپ سن سکیں گے. تمام مضامین کے اساتذہ کرام اپنے اپنے لیکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ ان سے مستفید ہوں، کیونکہ ابھی تعلیمی ادارے کھلنے میں کچھ ٹائم ہے. تب تک آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں، گھر میں بیٹھ کر بجائے وقت ضائع کرنے کے اس سے استفادہ کریں اور یہ چیزیں سیکھیں. کچھ نہ کچھ یقیناً آپ کے پاس ہوں گی. پھر ریکارڈنگ کی شکل میں ہیں، آپ ان کو بار بار سن سکتے ہیں، بار بار سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور یقیناً پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابوں سے ربط رکھیں، کتابوں سے جڑے رہیں، یہ لیکچر سنیں، ان کو رپیٹ کریں. ہاں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ہمیں دیں، ہم تک پہنچے گا. تمام اساتذہ کرام آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، جاوید اصغر گورنمنٹ کالج ہانیہ سے سال دوم سرمایہ اردو حصہ نظم اور اس کی پہلی نظم حمد، جس کے خالق مولانا ظفر علی خان ہیں. کل ان کے بارے میں تعارف کروایا جا چکا کہ وہ ذمہ دار اخبار نکالتے تھے
قادر الکلام شاعر تھے، مترجم تھے، خطیب تھے، اور تحریک آزادی ہند کے روح رواں تھے۔ ان کی جو زیادہ تر شاعری ہے وہ ہنگامی نوعیت کی ہے، تاہم انہوں نے حمد اور نعت بڑے خوبصورت پیرائے میں لکھی ہے۔ ان کی حمد کا کل شعر میں نے پڑھا، 2 شعروں کی خواندگی کی، آج ان کی تشریح کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے، دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے، لطف عام اس کا۔ اس میں اب کچھ مشکل لفظ ہیں، مثلا مہکش، میں شراب کو کہتے ہیں، مہکش شراب پینے والا، دور جام شراب کا پیالہ، تشنا لب پیاسا، لطف عام یعنی عام لطف، عام کرم نوازی، عام مہربانی جو ہر ایک کے لیے ہو۔ یہاں تھوڑا سا آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں، نثر اور شاعری میں اس کے اسلوب میں، انداز تحریر میں، لفظیات میں فرق ہوتا ہے۔ نثر نگار اپنی بات جب کرتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ وہ سننے والے کے دماغ کو، اس کی عقل کو، اس کی خرد کو اپیل کریں، لیکن شاعر جب اپنی شاعری کرتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ وہ انسان کے جذبات کو مہمیز کریں، جذبات کو برانگیختہ کریں، جذبات میں تلاطم پیدا کریں۔ پھر اس کے لیے وہ سیدھے سادے الفاظ نہیں لاتا، بعض اوقات وہ علامتیں لاتا ہے، بعض اوقات تشبیہات لاتا ہے، استعارات لاتا ہے۔ آپ تشبیہ استعارہ پڑھ ہی آئے ہیں فرسٹ ایئر میں، تلمیحات لاتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں بھی اب دیکھتے ہیں اگر ہم، تو مولانا ظفر علی خان حمد کے اس پہلے شعر میں، اور یہ کل بات ہو گئی کہ یہ حمد جو ہے یہ موضوعاتی صنف سخن ہے جو اپنے موضوع سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ بھی بات ہوئی کہ حمد کے لیے کوئی خاص ہیئت نہیں ہے، آپ کسی شکل، ہیئت یا فارم میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کل بتایا کہ یہ غزل ہیئت میں لکھی ہے۔ تو یوں یہ جو پہلا شعر ہے یہ مطلع ہے، کیونکہ اس میں ردیف بھی موجود ہے، قافیہ بھی موجود ہے، اس کا قافیہ، اس کا جو قافیہ ہے وہ جام اور عام ہے، اور اس کا ردیف ہے اس کا، یہ ردیف قافیہ مطلع مکتب فرسٹ ایئر میں پڑھ آئے ہیں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے جو مختلف علامات لے کے آئے، یعنی انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے انہوں نے مہکش کی علامت لائے ہیں، شراب پینے والا، اور دور جام شراب کا پیالہ، یہ علامت کس کے لیے لائے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے لیے، یعنی ہر انسان شراب پینے والا ہے، مہکش ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اللہ کی رحمت کا تمنائی ہے، اللہ کی مہربانی کا سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے، اللہ کی مہربانی چاہتا ہے، اللہ کا کرم چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کسی کو محروم نہیں رکھتا، اس کا دور جام، اس کی رحمت کا پیالہ، اس کی برکتوں کا پیالہ وہ ہر ایک تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا، پیاسا نہیں رکھتا، محروم نہیں رکھتا، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنے رزق سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا لفظی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیالہ دنیا کے ہر انسان تک پہنچتا ہے، اور اللہ کسی کو بھی اپنی رحمت اور کرم سے محروم نہیں رکھتا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اگر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا صاحب فضل ہونا، اللہ کا صاحب رحمت ہونا، اور بلا امتیاز کائنات کے تمام انسانوں کو
یہاں تک کہ تمام مخلوقات کو اپنا رزق ان کو دینا. اور مزے کی بات دیکھیے، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے. کوئی اس کو مانتا ہے، نہیں مانتا. کوئی اس کا نام لیوا ہے، نہیں لیتا. کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے. کوئی کفر کرتا ہے، ایمان لاتا ہے. لیکن وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے، اپنے رزق سے، اپنے دیے ہوئے مال سے وہ محروم نہیں رکھتے. اچھا، یہاں ایک اور بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا پیالہ ہر ایک انسان تک جو موجود ہیں ان تک بھی، جو پہلے تھے ان کو بھی ملا، جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی ملے گا. اور وہ کون دے گا؟ وہ اللہ دے گا. اور وہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا. اس کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ہی رزق دوں گا اور باقیوں کو محروم رکھوں گا. وہ سب کو دیتے ہیں. ذرا آگے ہم چلتے ہیں. یہ دور جام کیا ہے؟ یعنی اس کی جو رحمت کی شراب کا پیالہ ہے یہ سب کو ملتا ہے. اس سے کیا مراد ہے شاعر کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو یہ جو زندگی دی ہے یہ بھی اس کی عطا ہے. یہ جو صحت ہے یہ بھی اس کی عطا ہے. یہ جو رزق ہے یہ بھی اس کی عطا ہے. یہ جو سکون ہے یہ بھی اس کی عطا ہے. یہ جو عقل و شعور دیا ہے یہ بھی اس کی عطا ہے. تو رزق میں روٹی تک محدود نہیں ہے، کھانے تک محدود نہیں ہے. آپ کا لباس آپ کا رزق، آپ کی صحت آپ کا رزق، آپ کی زندگی آپ کا رزق، آپ کی جتنی ضروریات میرا رب پوری کرتا ہے وہ سارا آپ کا رزق ہے. اور وہ ساری ضروریات صرف اللہ دیتا ہے، وہی دے سکتا ہے. اس کے سوا اس کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے جو انسان کی ضروریات کو پوری کر سکے. اور پھر انسان تو بڑا ہی متعصب ہے، بڑا تنگ نظر ہے. وہ تو کوئی اگر اس کی بات نہیں مانتا اسے منہ موڑ لیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں جو اس کے وجود سے ہی منکر ہیں، جو اس کا اقرار نہیں کرتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کی اطاعت نہیں کرتے، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ گار بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا. یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو کھانے پہ دعوت دی. وہ دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور شروع کر دیا، اور اس نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں. کہنے لگے اٹھو یہاں سے. اٹھا دیا. اللہ نے کہا ابراہیم ایک شخص کو کھانا نہیں کھلا سکے جو میرا نام نہیں لیتا، مجھے دیکھو. تو یہ ان کی اللہ کی شان کبریائی ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی بڑائی ہے کہ اس کی نعمتیں ہر ایک تک پہنچتی بلا امتیاز. رنگ، نسل، مذہب، عمر، وہ ہر ایک کو نوازتا چلا جاتا ہے. وہ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا. اس کی رحمتیں عام ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے اور ندا لگاتا ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا، صحت مانگنے والا، عزت مانگنے والا، دولت مانگنے والا، کہ میں اسے سرفراز کروں. تو یہ اللہ کی کبریائی اور عظمت ہے جو مولانا ظفر علی خان نے اس شعر میں پیش کی ہے. تو اللہ کی ذات اکمل ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کو رزق بام پہنچاتا ہے. اور میں یہاں یہ اعادہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے پینے کے سارے معیارات یا پیمانے وضع کر دیے اور بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. بتا دیا یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ. اور ہمیں اللہ نے انہی چیزوں کو حلال کیا ہے جو ہمارے ذوق جمال کے مطابق ہے، جنہیں کھاتے ہوئے معاذ اللہ ہمیں گھن نہیں آتی، نفرت نہیں ہوتی. جیسے آپ غیر مسلموں کے بارے میں سنتے نہیں ہیں کہ کوئی چمگادڑ کھا رہا ہے، کوئی بچھو کھا رہا ہے، کوئی سانپ کھا رہا ہے، کوئی کیا الٹپ چیزیں قسم کی کھاتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے کتنی
आला चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ने हलाल की हैं, जो हमारे ज़ौक़ के मुताबिक हैं, हमारी जिस्मानी ज़रूरत के लिए, जिस्मानी बढ़ोतरी के लिए, जिस्मानी नशो नुमा के लिए ज़रूरी हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर हर वक्त जो है वो रहमत कर रहे हैं। सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, रिस्क दिया है, कुव्वतें दी हैं, अक्ल दी है, सोच दी है, फहम दिया है, इल्म दे रहा है। ये सारी उसकी नवाज़शात हैं और इसी का उसमें अल्लाह ने जिक्र किया है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितनी ज़्यादा अल्लाह की नेमतें मिलें उसका उतने ज़्यादा शुक्र अदा करते चले जाओ। तो आप अगर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह में और भी अता करेगा। तो ये अल्लाह किसी को महरूम नहीं रखता। दूसरा शेर है, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे, है सच्चा एक नाम उसका। गवाही दे रही, शहादत दे रही है, पुकार पुकार के कह रही है, बोल बोल के कह रही है, ऐलान कर रही है। क्या चीज? कायनात की हर चीज, कायनात का बड़े से बड़ा मजर सूरज, छोटे से छोटा मजर चूंटी, ये एक एक चीज इस बात की दलालत है, इस बात की गवाही है, इस बात का ऐलान है कि इस कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह मौजूद है। और माजल्ला जो लोग कहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाले माजल्ला एक से ज़्यादा खुदा हैं, वो झूठे हैं और कायनात का एक एक ज़र्रा उनकी बातों को झूठा साबित करते हैं। दुई एक के सिवा, एक के अलावा दुई के जितने भी नक्श हैं वो झूठे हैं। अल्लाह का नाम सच्चा है और अल्लाह इस कायनात को अल्लाह ने बनाया। अच्छा, सिर्फ बनाया नहीं है, इसकी निगहदाश्त कर रहे हैं। सिर्फ निगहदाश्त नहीं कर रहा, इसको चला रहा है। वो आयतुल कुर्सी में आपने पढ़ा है ना, क्या कहा? अल्लाह ने ऐलान किया कि ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँघ आती है, वो हर लम्हे इसकी निगहदाश्त कर रहा है। इसीलिए तो ये निज़ाम इतना परफेक्ट है और हजारों सालों से कायम है और अभी हजारों सालों तक ये कायम रहेगा। और अगर कहीं देखते हैं आप, जरा सी जो मेजरमेंट में फ़र्क आता है तो कहीं जलजले आते हैं, कहीं सैलाब आते हैं, कहीं समंदर उछल पड़ते हैं। तो ये सारी जो तरतीब है, ये तंजीम है, ये मेरे रब की है जो उसने कायम की है। और ये हर रोज़ निकलने वाला सूरज अल्लाह के मालिक होने की, खालिक होने की, वाहिद होने की, यकता होने की, मुंतज़िम होने की, मुदब्बर होने की गवाही देते हैं। और बाकी दुई के जितने भी नक्श हैं सारे झूठे हैं, बेमानी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई हकीकत नहीं। खुद इंसान का अपना वजूद अगर आप देखें, ये मेरे रब ने तख्लीक की है। इसके अंदर अगर कोई नक्श आ जाता है, आप कभी दिमाग की साख्त पे गौर करें, दिल की साख्त पे गौर करें, तो देखिए ये सनाई, ये कारीगरी मेरे रब के सिवा किसी के पास की बात नहीं। और ये कायनात के अंदर देखिए, कहीं पहाड़ हैं, कहीं सहरा हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं बादल हैं, कहीं आतश फशां हैं। ये सारे कुछ उसकी तख्लीक़ात। ये रात को चमकते हुए तारे, ये घटता बढ़ता चांद, ये चमकता हुआ सूरज, ये बदलते हुए मौसम, ये हवाएं, ये सबाएं, ये खिलते हुए फूल, ये फूलों की बरसात, ये फूलों के रंग, ये सारे के सारे मेरे अल्लाह के यकता और वाहिद और खालिक और मालिक और मुदब्बिर और मुंतज़िम होने पर गवाही देते हैं। आज के दो शेर, बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। दोबारा वही गुजारिश कि आपके तमाम ग्रुप्स में लेक्चर लोड किए जा रहे हैं, तमाम मज़ामीन के मोहतरम असातिज़ा करम बड़ी मेहनत और तवज्जो से ये काम कर रहे हैं। आप फीडबैक भी दें, सवालात भी करें, राब्ते में रहें, ताकि जब आप कॉलेज आएँ तो आप बहुत कुछ सीख चुके हों। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जावेद असगर, गवर्नमेंट कॉलेज जानिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की हमद, उसका तीसरा शेर अब हम पढ़ते हैं। हर एक ज़रा फ़ज़ा का दास्तान उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका। ये बहुत आसान फहम शेर है। इसमें
ایک دو مشکل لفظ ہیں: داستان، قصہ، کہانی، پیام یعنی پیغام۔ جو پچھلا شعر ہم نے پڑھا اس میں ظفر علی خان نے مولانا ظفر علی خان نے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ یہ کائنات کی ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک مظہر، اس کی ایک ایک شے، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ موسم ہے، وہ ہوائیں ہیں، وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ مخلوقات ہیں، وہ سبزہ زار ہیں، وہ مرغزار ہیں، وہ ریگستان ہیں، سارے کے سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو اکیلا، تو تنہا، تو یکتا ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مدبر ہے، ان کی تنظیم کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے۔ یعنی یہ کائنات تو نے بنائی، صرف تو نے بنائی، اور اس کا انتظام بھی ہر لمحے تو ہی چلا رہا ہے۔ نہ اس کی تخلیق میں تیرا کوئی ساجی تھا، نہ اس کی ترتیب میں، تنظیم میں، انتظام میں کوئی تیرا ساجی ہے۔ تو یکتا ہے، تو تنہا ہے، تو اکیلا ہے، تو ہی اس کائنات کا مالک، خالق، منتظم، مدبر اور حاکم ہے۔ اسی لیے حاکمیت یا بادشاہی تجھی کو زیبا ہے، اور دوئی کے جتنے نقش ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ کائنات کے اندر کسی اور معاذ اللہ ہستی کی کوئی کوشش بھی شامل نہیں ہے، اور جہاں کہیں اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ اور اے اللہ اس کائنات کا ایک ایک مظہر تیرے یکتا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی اسی بات کو ذرا اور سادہ پیرائے میں بیان کر دیا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، فضا کا ایک ایک ذرہ تیرے یکتا ہونے کے، تیرے واحد ہونے کے، تیرے مالک ہونے کے، تیرے خالق ہونے کے، تیرے منتظم ہونے کے، تیرے مدبر ہونے کی کہانی سناتا ہے، داستان سناتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ یہ کائنات میں کبھی ہم غور کریں، میں نے ابھی پچھلے لیکچر میں کہا اپنے وجود پہ غور کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اسی نے تخلیق کیا، ہماری ضروریات بھی وہی پوری کر رہا ہے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ہمارا جسم بنایا۔ سورہ 3 میں اللہ کہتا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یعنی اس سے خوبصورت تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انسان کی شکل و صورت اس سے اچھی بن ہی نہیں سکتی تھی جیسی میرے رب نے بنائی۔ وجود پہ سے باہر نکلیں تو کائنات میں دیکھ لیں، آسمان کی طرف اٹھائیں تو آسمان کی نیلی چادر کو دیکھیں بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، چمکتے سورج کو دیکھیں، رات کو چاند کو دیکھیں، گھٹتے بڑھتے چاند کو دیکھیں، چمکتے ستاروں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، بدلتے موسموں کو دیکھیں۔ کبھی آندھی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی گھٹن ہے، کبھی رنگینیاں ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں۔ یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ بدلتے ہوئے دن رات، یہ بدلتے ہوئے جو آب و ہوا، یہ بدلتی ہوئی کائنات، اور انواع اقسام کی چیزیں، صحرا بھی، مرغزار بھی، سبزہ زار بھی، ریگستان بھی، دریا بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، کہیں پتھریلے، کہیں سرسبز، گویا ایک ایک چیز اے اللہ تیرے یکتا ہونے کی، تیرے واحد ہونے کی، تیرے خالق ہونے کی، تیرے مالک ہونے کی، تیرے مدبر ہونے کی، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کی گواہی دیتی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر عقل سلیم سے کام لے تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کی تخلیق، تعمیر یا تدبیر میں معاذ اللہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہاں ان تینوں شعروں میں انہوں نے جو پہلے میں نے 3 شعر پڑھے آج کے اور کل کے لیکچر میں، انہوں نے اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ثنائی، اللہ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو ترتیب دینے، تنظیم دینے، خوبصورتی دینے،
जमाल देने के बारे में तफसील से यानी इशारतन उन्होंने बताया। मफहूम यही था कि ये सारा कुछ तेरा पैदा कर दे। अब अगला शेर थोड़ा जो 3 अशार हमने पढ़े हैं इसका मफहूम थोड़ा उससे मुख्तलिफ है। पहले अल्लाह की तारीफ की, तौसीफ की तीनों अशार में, उसकी किबरियाई, उसकी अजमत, उसकी बुलंदी, उसकी तरतीब, उसकी तंजीम, उसकी तख्लीक का जिक्र किया। अब इस शेर में जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसमें बतौर इंसान एतराफ किया है कि अल्लाह मैं हूं तेरी तख्लीक, लेकिन मैं गुनाहगार हूं। मैं तेरी तख्लीक हूं, मुझे तूने पैदा किया, लेकिन तूने मेरी सरिश्त में, मेरी फितरत में, मेरी तख्लीक के अंदर तूने मासियत का, गुनाह का, गलती का उनसर तूने रख दी है, तो मैं गुनाहगार हो गया। लेकिन वो तो मैं हूं ना जो गुनाहगार हूं, और तू क्या है? पहले शेर सुनते हैं फिर हम वजात कर लेते हैं। सरापा मासियत मैं हूं, सरापा मगफरत वो है, खता कोशी रवश मेरी, खता पोशी है काम उसका। मुश्किल लफ्ज देखिए, मासियत गुनाह को कहते हैं, गलती को कहते हैं, मगफरत मुआफ करने को कहते हैं, सरापा यानी सर से पा, सरापा मुजस्सम, सर से लेके पांव तक, खता कोशी गलतियां करना, रवश आदत, दानिस्त आदत, फितरत, तीनत, और खता पोशी खताओं को ढांप लेना, खताओं पे पर्दा डालने। अब इसके पहले मिसरे में सरापा मासियत में हूं, सरापा मगफरत वो है, खता कोशी रवश मेरी, खता पोशी है काम उसका। अब अगर जरा हम पहले मिसरे का आधा हिस्सा पढ़ें और फिर दूसरे मिसरे का आधा हिस्सा पढ़ें तो बात फौरन समझ आ जाती है। मसलन सुने कैसे। सरापा मासियत में हूं, ये पहला मिसरा पढ़ा, उसका मैंने आधा हिस्सा। सरापा मासियत में हूं, ऐ अल्लाह मैं सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ। क्यों? इसलिए कि मेरा खालिक तू है, मुझे बनाया तूने, मेरी तीनत में, मेरी फितरत में, मेरी आदत में, मेरी नेचर में तूने गलती का उनसर रख दिया कि मैं गलती से पाक या मुबर्रा नहीं हूं, इसलिए कि मैं इंसान हूं। गलती से पाक तो फरिश्ते हो सकते हैं, अंबिया हो सकते हैं, इंसान तो गलती से पाक नहीं हो सकता। इसलिए कहा सरापा मासियत में हूं, तूने मेरी तख्लीक में ये मासियत का उनसर रख के मुझे मुझे तूने मेरी फितरत में, तीनत में गलती करने का उनसर रख के मुझे खताकार बना दिया कि मैं गुनाह कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? इसलिए खता कोशी रवश मेरी, गुनाह करना मेरी रवश है, मेरी फितरत है, मेरी तीनत है। ये तूने मेरी मशीनरी में ये गुनाह का पुर्जा फिट कर दिया है, अब इसने अपना काम तो करना है। लेकिन अल्लाह ये तो मैं हूं ना जो गुनाह करता हूं। लेकिन तू जरा अपनी जात की तरफ भी तो देखना। अब दूसरा, पहले मिसरे का दूसरा हिस्सा, सरापा मगफरत वो है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, और सरापा मगफरत यानी माफी माफी उसके यहां है। क्यों? खता पोशी है काम उसका, इसलिए कि वो इंसान की गलतियों को ढांप लेता है। यहां जरा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, पहले बतौर इंसान जफर अली खान इस शेर में एतराफ करते हैं कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, इसलिए कि गुनाह का उनसर तूने मेरी जात में रखा है और ये मुझसे सरजद होना ही होना है। और तेरी सिफत क्या है? तू माफ करने वाला है, मगफरत करने वाला है, और सिर्फ मगफरत नहीं करता बल्कि खताओं को ढांप लेता है। देखिए कमाल की बात ये, आज मुझे और आपको किसी की मामूली सी गलती भी पता चल जाए, हम उसका इश्तिहार बना देते, हम उसके ऐबों को नहीं ढांपते, और हम अल्लाह की नाफरमानियां करते चले जाते हैं, वो हमारे ऐबों को ढांप लेते हैं। और जब हम पूरे इखलास के साथ उसके सामने तौबा करते हैं, तौबा के मानी पलटना के, उसकी तरफ पलटते हैं, सजदा रेज होते हैं, नादिम होके माफी मांगते हैं, तो चशम जदन के अंदर एक लम्हे में हमारी सारी खताओं को वो माफ कर देते। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाते हैं कि लोगों के ऐब ढांपो, अल्लाह तुम्हारे ऐब ढांपेगा।
لوگوں کو معاف کرو